السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جج اور عمران خان کا مکالمہ، سزائے موت سے نہیں ڈرتا، یہ الفاظ عمران خان نے کس کو کہے؟ اور پھر شاہ محمود قریشی کے وزیر خارجہ جب وہ تھے ان سے کس قسم کے کاغذات چھپائے گئے اور یہ سازش کس نے کی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ایک جج نے بھری عدالت میں دھمکی لگائی کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، بینچ سے الگ نہیں ہوں گا، یہ الفاظ کس کے تھے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر ویورز، فوجی عدالتیں کھل گئی ہیں اور اب ان عدالتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر صدر کی رہائش گاہ پر ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی، یہ 2 شخصیات کون ہیں جو صدر عارف علوی صاحب کو ملنے گئی۔ اور پھر عمران خان کا نواز شریف کو ایک سرپرائز، یہ کس نوعیت کا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف اب آن لائن جلسوں کی تیاری جو کرنے جا رہی ہے، پہلا جلسہ کب ہوگا، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان کی جیل میں کس سے ملاقات ہوئی، اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ اڈیالہ جیل ہے جہاں پر سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اگر اس سائفر کیس کی سماعت جس کمرے عدالت میں کی جا رہی ہے اس کا ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بند کمرہ ہے جہاں پر ہوا بھی کسی کی مرضی سے آتی ہے، روشنی بھی کسی کی مرضی سے آتی ہے، کیبنز بنائے گئے، ڈربے بنائے گئے جہاں پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے بات نہ کرے۔ شیشے کی دیوار ہے اور دیوار کے اس طرف صحافی جن کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا وہ اس عدالت کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ہیں جو جج سے مکالمہ کرتے ہیں اپنے خلاف ان مقدمات کے حوالے سے، اور سائفر کیس جس کے اندر عمران خان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی۔ عمران خان نے جج ابو الحسنہ ذوالقرنین سے یہ مکالمہ کیا کہ جناب میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا۔ ویورز، یہ وہ جملہ ہے جو اب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو لیڈر، جو سیاستدان موت سے نہیں ڈرتا تو پھر آپ اسے کاہے کو ڈراتے ہیں بھائی؟ اگر ڈرنے والا ہوتا تو جہاز میں بیٹھتا، لندن چلا جاتا، امریکہ چلا جاتا، کہیں چلا جاتا، لیکن وہ اب ایسے وقت میں پاکستان کے ایک ایسے جج کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سزائے موت سے میں نہیں ڈرتا، کہ جاؤ جو دفعات لگائی اور جس طرح سے دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا چلاؤ، میں اس موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت برحق ہے۔ اور یہ بات صرف عمران خان نے نہیں کی بلکہ شاہ محمود قریشی کے بھی یہی الفاظ تھے کہ اسی مٹی میں چلے جانا ہے تو اس مٹی سے کاہے کا ڈر۔ سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا جو خط تھا وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا خط میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے، سائفر کے اندر سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے، میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو فیئر ٹرائل کیسے ہوگا؟ جو بولتا ہے، جو لکھتا ہے، جو دکھاتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے یا نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ پھر الفاظ جو اب تاریخ میں لکھے جائیں گے، جیسا آج کل ایک وزیراعظم کے خلاف جو اقدام ہوا، جس طرح اس کا جوڈیشل مرڈر ہوا، بالکل اسی طرح اب عمران خان کے خلاف بھی یہی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ قوم کو شاید سمجھ نہیں آ رہی لیکن وقت آہستہ آہستہ ضرور سمجھائے گا کہ ایک لیڈر ملا اور اس قوم نے اس لیڈر کے ساتھ کیا کیا۔ میں عبد القدیر خان صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، ایک دم سے مجھے خیال آیا، میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کبھی کسی چیز کا پچھتاوا، سہیل وڑائچ صاحب نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں پچھتاوا ہے کہ میں اس قوم کے لیے جو کچھ کر رہا تھا میں نے کیوں کیا۔ تو آج آپ کو احساس نہیں ہو رہا نا، آپ کو جلدی احساس ہوگا اور وہ زیادہ دن دور نہیں ہے، وقت ایسے گزرے گا۔ فیئر ٹرائل کے نام پر عمران خان کے خلاف ایک جبری ٹرائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ الفاظ تھے خان صاحب کے جو انہوں نے کہے کہ فیئر ٹرائل نہ ہوا تو اس کی ذمہ داری جج صاحب تمام عمر آپ پر رہے گی۔ قانون کے تحت دستاویزات اور ویڈیو دیکھنے کے لیے 7 دن کی اجازت ہوتی ہے نا، 7 دن کی اجازت دیں، لیکن اس کے اوپر بھی عدالت نہیں سن رہی اور وقت جو ہے وہ جلد سے جلد، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے کہ ہم نے عمران خان کو ایک اور، کم از کم ایک اور کیس کے اندر سزا سنانی ہے اور نااہل کروانا ہے۔ لہٰذا یہ جو نااہلی کا معاملہ ہے یہ 2 جگہ سے آ جائے تو پھر اگر کسی ایک کیس کے اندر ان کی نااہلی کا فیصلہ واپس لینا بھی پڑا تو ہمارے پاس دوسرا جواز جو ہے موجود ہوگا۔ اب فرد جرم سنتے ہی
عمران خان نے عدالت میں کیا کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا، ان کا جرم ہے، جو یہ جرم ان سے سرزد ہوا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شامل کر لیں کہ ہماری ہی حکومت کو گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گری وہی ملزم ہو۔ اب اس موقع پر جج صاحب سن رہے تھے، خان صاحب جذباتی ہو گئے، اور پھر یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اور اگر اسے دھمکی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور وہ جج، کیونکہ خان صاحب بار بار جج ابو الحسنات صاحب کو پکار رہے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے۔ ارے میاں، اس ملک کے اندر ججز کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بینچ فکسر کا نام دیا گیا، اس وقت عدالتیں کہاں تھی؟ کسی کی یہ جو عدالتی غیرت ہے وہ کیوں نہیں جاگی؟ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت میں یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں سائفر دیکھے لیکن یہ ان میں سے ایک منفرد تھا۔ وزیر خارجہ کو دنیا بھر میں چیف ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے، وہ پاکستان یا کسی بھی ملک کا جو ڈپلومیسی فرنٹ ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، وہاں پر کھڑا ہو کر اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک مراسلہ آیا جو چیف ڈپلومیٹ کی نظر سے نہیں گزرا۔ یہ دنیا میں جتنی بھی ایمبیسیز ہیں نا، جتنے نمائندگان موجود ہیں، یہ سارے فورن منسٹر کے انڈر آتے ہیں، چونکہ وہ اس ملک کی پالیسی کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ پابند ہوتے ہیں اس ملک کو بتانے، یعنی چیف جو ڈپلومیٹ ہے اس کو بتانے کے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نظر سے سائفر اوجل رکھا گیا اور اس پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ 8 مارچ کو فون پر اسد مجید سے بات ہوئی، اسد مجید کو بلائیے اور پوچھئے، پھر حقائق قوم کے سامنے آئیں گے۔ 2 محب وطن شہریوں کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے، چیزوں کو خفیہ رکھ کر یک طرفہ ٹرائل نہ چلایا جائے۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مٹی کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ اس وقت یاد آتا ہے جب آپ کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ میں ماضی کے اندر نا شاہ محمود قریشی اور ایک دوسری شخصیت ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو میں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور دونوں کو مروثیت کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن میں ایک بات کہوں نا، مجھے اور میرے سمیت بہت سارے ایسے لوگ جن پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے غلط ثابت کیا، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ زیادہ دیر معاملہ نہیں چلیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے، پارٹی کو سنبھالیں گے۔ ہمیں سب کو انہوں نے غلط ثابت کیا اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ کو اور پرویز الہی صاحب کو میرا سلیوٹ ہے، چونکہ جس طرح سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جن کو ڈٹنا چاہیے تھا وہ کہیں اور ڈٹ گئے اور بھاگ گئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو غلط ثابت کیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے لوگ بھی یقیناً آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اسے سرائیں گے، اور میں آج اس پروگرام کے اندر آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے آپ کی اس جو آپ نے جس طرح سے سٹانس لیا اس کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور ویورز، عدالت نے آج فرد جرم عائد کر کے کل تک جو ہے سماعت ملتوی کر دی ہے، اور سماعت کل تک ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت روز کی بنیاد پر سماعت چلانا چاہتی ہے اور عمران خان کو بہت جلد اس کیس میں جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی۔ اچھا، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو میں نے تھوڑا سا زور لگایا، لیکن اب میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا، اور کیونکہ اگر میں نے آہستہ آہستہ رفتار پر قابو نہ پایا تو شاید میری آواز جو ہے وہ 2-3 دن کے لیے چلی جائے۔ لیکن جو سوال اس کیس کے اندر جڑا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جج سچ سننے سے کیوں ڈر رہے ہیں۔ عمران خان کے بار بار کہنے کے بعد بھی اس کیس کا فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، میڈیا کو اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت دی بھی جا رہی ہے تو پھر اس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو شامل کیا گیا، یعنی پسند کی آڈینس ہوگی، اپنے لوگوں کو بٹھایا گیا۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر مہریں لگی ہوئی تھی اور وہ قیدی تھے۔ پھر میڈیا، جن کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا، وہ صحافی آپ کو اندر ملے اور انہیں کہا گیا کہ یہ صحافت کے بے-تاج بادشاہ ہیں، اور دیکھیں میڈیا کی موجودگی میں ٹرائل ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے بار بار کہنے کے بعد بھی سائفر کی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ خان صاحب نے آج بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جج کا عمران خان کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کی شفاف تحقیقات کی جو ساری امیدیں تھیں نا وہ اب دم توڑ گئی ہیں۔ اب فیصلہ آئے گا اور صرف اس فیصلے کو پڑھ کر سنایا جائے گا کہ عمران خان کو کتنی سزا دینی ہے، کتنے سال کے لیے نااہل کرنا ہے، اور جب تک ان کی جو اقتدار کی کرسی ہے
اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کی مدت ہے، جتنا ان کا دل چاہے گا یہ اتنی سزا سنا کر اس کیس کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اچھا ویورز، ایک ٹویٹ کی گئی ہے ثاقب بشیر صاحب کی طرف سے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے مطابق متضاد بیانات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر، شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک کا دعویٰ ہے کہ آج کی کارروائی میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی، باقاعدہ چارج نہیں پڑا گیا، دستخط انگوٹھا لگانے کا پروسیس سرے سے ہوا ہی نہیں، جبکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی کہتے ہیں کہ آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، چارج پڑھا گیا، ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا، دستخط انگوٹھے لگانا ضروری نہیں، اس لیے فرد جرم عائد ہو چکی۔ اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کا عملہ بھی تصدیق کر رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ کچھ ذرائع فرد جرم عائد ہونے اور کچھ نہ ہونے کی بات کریں۔ بہرحال میری سمجھ بوجھ کے مطابق فرد جرم اس لیے عائد ہو چکی جس طرح 10 مئی پولیس لائن میں توشیخانہ فوجداری کیس میں ہوئی تھی، تب بھی عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کا موقف تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، پھر فرد جرم 5 اگست کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی، اور اس ٹویٹ کے اندر سائفر کیس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ کل سائفر کیس کا جیل ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں، جس کے بعد میڈیا جو تھوڑا جیل کارروائی کور کرنے جا رہا ہے اس کے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ تو ویورز، یہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے جس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ تاثر ہمیں ان عدالتوں سے ملتا ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنے اقتدار، اپنی جو گڈی ہے اور اپنی لائن کسی نہ کسی کے ساتھ سیٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے یعنی سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، اب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ تھوڑے سے پوائنٹس جو ہے نا گریس مارکس لے کر ریٹائرڈ ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ایک جج صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ بینچ سے الگ نہیں ہوں گا، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں، سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت کی ہے۔ اس سے پہلے 5 رکنی بینچ نے سیولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مخالفت کی۔ سلمان اکرم راجہ اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق پر اعتراض کر رکھا تھا کہ جس پر جسٹس طارق نے بینچ سے الگ ہونے پر انکار کر دیا ہے۔ اور انکار کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ جسٹس طارق نے فریقین کے وکلا سے سوال کیا تھا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ اس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ جسٹس طارق نے جواب دیا کہ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے، جج کی مرضی ہے، وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو، میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ تو آپ کیا کر لیں گے، یہ انہوں نے بات کہی۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود آپ اس کیس کو سن رہے ہیں، تو اس پر نا تھوڑی گرمی سردی ہو گئی، اور اس پر جسٹس طارق نے یہ کہا تو کیا کریں، تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کریں؟ یعنی ایک بہت زیادہ ایک غلط ماحول تھا جس میں یہ کیس جو ہے وہ سنا گیا۔ اب کیا کر لو گے، یہ بھی بات اور ایک جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس جملے نے پچھلے 1.5 سال سے جاری جو فسطائیت میں عدلیہ کی مجرمانہ خاموشی کے بارے میں تمام سوالوں پر جو جوابات ہیں وہ قوم کے اب سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کے کہنے کا اصل اور آسان مطلب یہ تھا کہ ہم سائفر پہ بھی کبھی بھی تحقیقات نہیں کروائیں گے، جس سے ملک کی اصل بربادی شروع ہوئی، کیا کر لو گے؟ دوسرا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو نہیں پکڑیں گے تو کیا کر لو گے؟ ہم نگران حکومتوں کو تحفظ دیں گے تو آپ کیا کر لو گے؟ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ کیا کر لو گے؟ ہم عمر عطا بندیال کے 90 روز کے فیصلے کو اس پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو کیا کر لو گے؟ ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے تو کیا کر لو گے؟ ہم تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے والوں کو دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو پھر کیا کر لو گے؟ ہم پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دیں گے تو کیا کر لو گے؟ ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم خط کا منہ توڑ جواب دیں گے، مراسلے جاری کریں گے، خان صاحب خط لکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا آپ نے یاد نہیں کروانا، اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے
تو بھائی کیا کر لوگے؟ ہم گرفتاریوں پر خاموش رہیں گے تو کیا کر لوگے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب کے پھر دلائل آتے ہیں، اور خواجہ حارث یہ کہتے ہیں کہ ان سیولینز کے ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فوج کی تحویل میں 104 افراد 7 ماہ سے ہیں، ملزمان کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے۔ عدالت نے سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا عدم قرار دینے کا 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کر دیا، جو عدالت نے 5-1 سے سنایا تھا۔ عدالت نے دوسرے وکلاء کو کیوں نہیں سنا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو نہیں سنا، انہیں پورا وقت نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں سنے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D 1967 میں یہ آتی ہے، اور 1973 میں آئین آیا جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ دیا گیا۔ اس پر جسٹس سردار طارق نے کہا، ایک تو یہ بنیادی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے، یعنی سپریم کورٹ کے سینئر جج کی نظر میں کوئی انسانی حقوق کی اہمیت نہیں ہے۔ 6 رکنی بینچ میں صرف جسٹس مسرت حلالی نے اعتراض کیا، ان کا اعتراض بعد میں تفصیلی نوٹ کی صورت میں آئے گا۔ لیکن ویورز، اب یہ کیس فوجی عدالتوں میں چلنے جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر کس قسم کا انصاف آپ کو ملے گا، یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے پوری قوم کے سامنے جو ہے یہ بھی ایک سوال تھا، اس کا جواب جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ انتخابی انجینئرنگ اور دھاندلی کا اب دروازہ کھل چکا ہے، اور خان صاحب نے 2 اہم کھلاڑیوں کو میدان میں اتار دیا ہے، اور اب نواز شریف کو انتخابات سے پہلے اب یہ شکست کا سامنا ہے۔ میں آپ کو ذرا جذباتی ہو کر یہ بات نہیں بتاؤں گا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کے 2 سپاہی جو ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں۔ نواز شریف سمیت نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بری خبر ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کے نام آؤٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کی وکلا ٹیم الیکشن میں بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لینے جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک کو یوسف رضا گیلانی کے خلاف NA 148 ملتان سے میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور لاہور سے نواز شریف کے مقابلے میں بھی عمران خان کے وکیل علی ظفر، سلمان صفدر، عمیر نیازی، سلمان اکرم راجہ یا حامد خان الیکشن لڑیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے یہ بات ہے، اور اس حلقے میں جہاں سے نواز شریف الیکشن لڑیں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو انصاف دینے میں ناکام ہو گئی، میں یہاں پر بیٹھ کر کسی کے لیے لابنگ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی الیکشن کمپین چلا رہا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ زیادتی ہو گئی خان صاحب کے ساتھ، تو جا کر ان شخصیات میں سے جو بھی الیکشن لڑے، آپ نے نواز شریف کو ہر صورت میں ہرانا ہے، اور اگر آپ نواز شریف کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، پورے پاکستان میں نواز شریف کو، مریم نواز کو، اور جو نون لیگ میں بڑی بڑی وگز ہیں نا، ہرانے میں کامیاب ہو گئے، بے شک پوری نون لیگ جیت جائے، یہ سمجھیے گا کہ آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، وہ بنیر کے کے پی سے الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور شیر افضل مروت چونکہ کے پی سے ایک کامیاب ورکرز کنونشن کرا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ وہ الیکشن لڑنے کی بجائے الیکشن مہم پر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت سے کہ بالکل نہیں، آپ نے الیکشن جو ہے ہر صورت میں لڑنا ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے، الیکشن جیسے بھی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو باتیں ہم ماضی میں کرتے رہے نا، اب دیکھیں آپ کی کوئی ایک نمائندگی چاہیے پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے۔ جسٹ امیجن 2 years ago آلموسٹ اتنا وقت تو گزر چکا، اگر پی ٹی آئی 160 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی تو بہت سارے اقدامات جو آج جن کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے اندر جو بڑے خان صاحب کے جو بہت مخلص لوگ ہیں، اور ایون کہ خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہیں نہ کہیں ہنٹ ضرور دیا گیا کہ ہمیں اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس طاقت کو آپ کسی طرح بھی جو ہے وہ روک نہیں سکتے۔ استعفے دیے، دیکھیں استعفوں میں معاملہ لٹک گیا، اور پھر آپ کو کبھی بھی پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا گیا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا
کو باہر کرنے یا نہ کرنے یا پھر ان سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑا ہے اور ایک طرح سے ان کے ہاتھ جو ہے باندھ لیے گئے ہیں۔ لیکن الیکشن میں دھاندلی کے تاثرات جو ہے نا، پری پول ریگنگ کا یہ تاثر نہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی سے آروز لے لیے ہیں۔ پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ بیوروکریسی کے افسران کی وفاداریاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ فواد احمد فواد، ادھر اعظم خان صاحب تھے، آج وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ تو یہ ہر پارٹی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بشیر میمن دیکھیں کیسا نوازا انہیں۔ تو یہ بیوروکریسی، جب کوئی سیاستدان کاروبار کرتا ہے تب تباہی آتی ہے، جب کوئی بیوروکریٹ کسی سیاسی جماعت کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تب تباہی آتی ہے، جب کوئی پولیس والا یہ کام کرتا ہے تب تباہی آتی ہے۔ بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف نے آروز تعینات کرنے کے فیصلے پر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انتہائی تشویشناک ہے، دھاندلی کا دروازہ کھلے گا، انجینئرنگ ہوگی اور جو افسر شاہی اور بابو لوگ جو ہیں اب یہ ان کے ذریعے ہمیں ایک طرح سے نا دھاندلی ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدر عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی اور یہ انتہائی اہم ملاقات ہے، اور اس ملاقات سے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ پری پول اور بیوروکریسی کا جو ایک چیپٹر اوپن ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم دیا۔ 21 نومبر کو وزارت داخلہ نے احد چیمہ کے زیر اثر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق اس افسر کو تبدیل کریں، چونکہ یہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ڈی سی تبدیل نہیں ہوتے۔ 12 دسمبر کو ڈی سی اسلام آباد کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شفاف الیکشن کی ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ ایوان صدر کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ملاقات امپورٹنٹ تھی۔ اسلام آباد میں رات گئے یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات اچانک ہوئی یا چھپ کر ملاقات کی گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ صدر عارف علوی نے یہ ایک ملاقات کی اور بیرسٹر گوہر سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں کیا طے پائی یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس ملاقات کا ایوان صدر اور سوشل میڈیا سے کوئی حوالہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، کچھ بھی ایوان صدر نے نہیں بتایا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ صدر علوی کے عمران خان کے بارے میں کافی خدشات تھے، وہ ان کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے عملے کو بھی کہا، کچھ طاقتور لوگوں سے بھی باتیں کی گئی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس سے پہلے جب عمران خان کو 9 مئی کو پکڑا گیا تو 12 مئی کو سپریم کورٹ نے جب عمران خان کو پولیس گیسٹ ہاؤس پہ رکھنے کا حکم دیا تو صدر علوی وہاں پر گئے، خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو انتخابات میں ممکنہ تاخیر کا ایک جو ایجنڈا ہے، اس اہم ملاقات میں تمام چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی۔ اس سے پہلے الیکشن جو کے پی کا جو موضوع تھا وہ عمران خان کے وکیل عمیر نیازی اور پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن کی بھی صدر سے ملاقات ہو چکی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی خدشات ہیں کہ الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقاتیں ہوئی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے ساتھ، اور انہوں نے بھی الیکشن کا مقدمہ جو ان کے سامنے رکھا پاکستان پر الیکشن کے لیے عالمی دباؤ نے بھی، کیونکہ رات ہی جو بیرسٹر گوہر جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ملاقات ایک بنیادی ایک سٹیپ سٹون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، سٹیپنگ سٹون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ملاقات بھی اعلانیہ ہوئی، تحریک انصاف نے اعلامیہ بھی جاری کیا جس کے مطابق اس ملاقات میں پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہوئی ہے۔ اب صدر سے ملاقات میں تنقید ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر چونکہ ان کا ہے تو جناب آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ تو ویورز یہ ہوتا رہے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ملک کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ آپ کا الیکشن ہے، جو وقت پر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ویورز آخر میں یہ نواز شریف صاحب کا جو انتقام نہ لینے والی بات ہے نا، اس کا ذرا ہم حساب لے لیں۔ انتقام نہیں وہ لے لیں، لیکن ہم حساب لے لیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف انتقام نہیں حساب لیں گے۔ میں انتقام نہیں چاہتا، لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ چونکہ حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا۔ میں نے کبھی جنرل باجوہ، جنرل فیض یا جنرل راحیل کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن سازش میں کون کون شامل تھا ان کا سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ نواز شریف کو جنرل باجوہ اور جنرل راحیل سے حساب کیوں یاد آ رہا ہے، یہ سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کا برسوں پرانا رویہ اور مزاج ہے۔ جیسے ہی ریلیف ملتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کے محسن رہے۔ اب جنرل باجوہ ان کے محسن اگر نہیں ہیں
تو میرا خیال ہے کہ جو یہ بات نہیں مانتا وہ ایم کو کی جنت میں رہ رہا ہے۔ جنرل باجوہ کو انہوں نے للکارا، پہلے یہاں سے نکل کر گئے، وہاں جا کر للکارنے لگ گئے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن انہیں چاہیے تھی، اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ملک احمد خان ان کے لیے لابنگ کر رہے تھے ہاؤس آف شریف کے اندر، تو وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا، تو پھر انہوں نے انہی کے خلاف جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی۔ اور اس میں دوسری وجہ ان کے بیانیے کا نہ ہونا، اور عوام نے جس طرح سے اسے مسترد کر دیا، تو کہیں نہ کہیں یہ کوشش ضرور ہے کہ بیانیہ اگر نہیں ہے تو ہمیں پرانی گلی اور پرانے راستوں میں جا کر انہی پتھروں کو ٹھوکر مارنی ہے جنہیں کبھی ہم نے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ اب ان پتھروں کو ٹھوکر بھی ماریں گے، اٹھا کر پھینکیں گے بھی، اور پھر یہی حال ہم نے نواز شریف صاحب کا ہمیشہ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ میں نے آج بڑی کوشش کر کے اپنے گلے کو کنٹرول کر کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، لیکن انفارچونیٹلی میرا ردھم شروع میں تھا لیکن ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو گیا۔ آئی ایم سو سوری فار دیٹ، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کل کسی نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ آپ کی آواز کو کیا ہوا، اور جس طرح ہم گرجتے ہیں برستے ہیں، آج میں نے پورا زور لگا کر گرجنے برسنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اندر سے آ رہی ہوتی ہیں، جو ہم بلیو کرتے ہیں۔ کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، یا کسی نے ایجنڈے پہ ہمیں بٹھایا نہیں، وہ ہم سے پاکستان کے لیے بولتے ہیں۔ کل کو اگر کوئی نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں گے تو ہم انہیں بھی کریڈٹ دیں گے، لیکن ان حالات کے اندر الیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جمہوریت کو کریڈٹ دیں، اور جمہوریت کے علاوہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ خفیہ ڈیلز ہو رہی ہیں جی، انڈیا کی، چائنا اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ۔ آج ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر رہے کہ کسی ظالم نے باہر سے خط بھیجا پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، اور ہم نے اپنے ہی لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا کیونکہ ہم خود کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس خطے کی تاریخ ہے، سیاست کی تاریخ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔